ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہو یا پھر نوشکی میں جس طریقے سے بسوں میں کو خودکش حملے سے اڑایا گیا، اور کوئی محتاط اندازے کے مطابق پچھلے ایک مہینے میں کوئی 48 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کے لوگ، عام شہری بڑے پیمانے پہ شہید ہوئے۔ آج بہرحال انیشیٹو لیتے ہوئے سویلین اور ملٹری قیادت نے ان کیمرہ اجلاس بلایا پارلیمانی کمیٹی کی قومی سلامتی کا، لیکن اس میں آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کی مین اسٹریم پارٹیوں نے شرکت نہیں کی۔ اسی طرح جو بڑے اسٹیک ہولڈر تھے، ڈاکٹر مالک بلوچ، اختر مینگل، چکزئی بھی نہیں نظر آئے۔ سارا دن ان کیمرہ کارروائی ہوئی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں حکومتی ان کے میں یقیناً کوئی کہیں نہ کہیں ان کی ریکارڈنگ یا کہیں انہوں نے محفوظ کیا ہوگا، لیکن ہم نے صرف وہی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں جو آج سارا دن اس اجلاس کی دکھائی گئیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا، وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ دہشت گردی ہم ختم کریں گے۔ آرمی قیادت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آرمی چیف نے کہتے ہیں جی قرآنی آیتوں سے حوالے سے جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کیا۔ ہمارے ساتھ انتظار حیدری ہیں جو آج سارا دن اس کو کور کرتے رہے۔ انتظار ان کیمرہ اجلاس تھا، اس لیے آپ محتاط جو اندر سے آ رہی ہیں متضاد خبریں آئی ہیں، لیکن ایک آپ کو خیال میں بڑی بات نہیں کہ تحریک انصاف کو اور اپوزیشن کو کم از کم اس اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی؟ جی انتظار۔ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب۔ بالکل جی، پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو آج کے اس اجلاس میں لازمی آنا چاہیے تھا۔ ان کے جو بھی تحفظات تھے، ان کا جو بھی موقف تھا، وہ یہاں پر سامنے رکھتے، کیونکہ یہ معاملہ کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ یہ معاملہ قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ ریاست کی بقا کا معاملہ ہے، اور انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں کہ جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، اور اسی مقام پر جو ڈی چوک ہے، یہاں پر ہی پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت دھرنا دیا ہوا تھا، اور یہ دھرنا طویل دھرنا ختم ہوا تھا سانحہ اے پی ایس کے بعد، اور اس کے بعد پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی۔ اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں پھر نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی گئی تھی، اور ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا۔ آج بھی ایسی ہی ضرورت تھی، ایسے ہی جذبے کی ضرورت تھی کہ آج بھی تمام جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہوتی ہیں عسکری قیادت کے ساتھ، اور یہاں پر وہ ان تمام امور پر غور کرتے ہیں۔ لیکن انتظار ایک تو دو پہلو ہیں۔ انتظار، آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف کے جو اگر کیا حرج تھا کہ ان کو اجازت دے دی جاتی کہ وہ بانی تحریک سے ملتے؟ آپ کو بھی علم ہے، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان کی کیا سوری ٹو سے میں نہیں کہہ رہا بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل ویٹ تو نہیں ہے۔ وہ یقیناً اگر اتنے اہم ایشو تھا تو اگر ان کو اگر علامتی طور پہ اجازت دیتے کہ ملاقات کر کے آ جاتے تو ان کو جواز نہ رہتا نا۔ یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ جہاں تک بات ہے ملاقات کی، ملاقات پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ملاقاتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، ملاقاتیں آج بھی ہو سکتی تھیں، لیکن بیرسٹر گوہر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں جانا چاہیے، اور آج بھی وہ اس اپنے موقع پر قائم ہوتے نظر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ رائے تھی کہ ہمیں اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے، لیکن میری پارٹی نہیں مانی، اور پھر اب مجھے پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ قبول ہے۔ تو اس لحاظ سے تو بیرسٹر گوہر کی جو بات ہے وہ آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آج کے اس اجلاس کی، تو آج کے اس اجلاس میں یہ غیر معمولی اجلاس تھا۔ دیکھیں آج کے اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا ہے، وہ بھی ایک بڑی اپوزیشن جماعت سے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف والے میرے ساتھ مشورہ کرتے تو میں ان کو آج کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا مشورہ نہ دیتا، بلکہ ان کو کہتا کہ آج کے اس اجلاس میں وہ شرکت کریں، بے شک تحفظات کے ساتھ شریک ہوں، لیکن اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ وہ اس وقت کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کا ہے، یہ ملک کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اس معاملے پر تمام جماعتوں کو اور تمام حلقوں کو جو ہے وہ ایک پیج پر ہونا چاہیے، تبھی دہشت گردی کے اس عفریت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج یہ قومی سلامتی ایک اور بات بھی ہے کہ انتظار حیدری، میرا خیال تو یہ ہے کہ کیونکہ خیر میں ہم سجیسٹ کیوں کریں، وہ لوگ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں
کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو بلوچستان کے ایم این ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، کل میں ان کے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی دیکھ رہا تھا، وہ انڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. اس وقت ضرورت تھی کہ کے پی اور بلوچستان کے خاص طور پر ایم این ایز، تمام سینیٹرز کو بلا تفریق پارٹی کے انہیں مدعو کیا جاتا. یعنی دیکھیں پیل پارٹی نے اپنا موقف رکھا ہے، لیکن پیل پارٹی سوری ٹو سے بلوچستان میں اس کے کتنا اثر و رسوخ ہے، کے پی میں کتنا ہے، اور پارٹیوں کو بھی کتنا ہے. تو اس لیے ایک پرسن، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اجلاس اگر کوئٹہ میں ہوتا اور پشاور میں ہوتا تو اور بہتر ہوتا. انتظار. لیکن بریلوی صاحب یہاں پر یہ بات ہے کہ بلوچستان کی دو بڑی جماعتیں ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. محمود خان اچکزئی رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ آج کے اس اجلاس میں مدعو تھے. اختر جان مینگل جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں مدعو تھے، انہوں نے بھی شرکت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بھی آج کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے. بلوچستان کی ضرور تحفظات ہیں، ان کے ارکان قومی اسمبلی بھی اجلاس کے دوران تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. صوبائی اسمبلی کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. آج کے اس اجلاس میں بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی، وہاں پر امن و امان کی صورتحال زیر غور آئی ہے. کچھ بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ضرور کی ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شریک ہوتی، محمود خان اچکزئی یہاں پر موجود ہوتے، اختر جان مینگل یہاں پر آتے اور اپنی بات کرتے، تو پھر ان کی نمائندگی نہ صرف بھرپور انداز میں ہوتی بلکہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ براہ راست سامنے آتے اور ان کا جواب بھی سامنے آتا. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 3 گھنٹے. شکریہ انتظار زیدی ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کیمرہ اجلاس یعنی جس میں میڈیا یقیناً مدعو نہیں تھا اور بھی مدعو ہوتا بھی نہیں ہے، اور بڑا اہم اجلاس تھا، اور بدقسمتی سے یا بہرحال ان کا ایک موقف ہے، تحریک انصاف نے اور اپوزیشن کے دیگر پارٹیوں نے اس میں شرکت نہیں کری. بریک کے بعد آئیں گے تو بلوچستان کی سیاست میں بڑا اہم نام ہے، چیف منسٹر رہے ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. قومی سلامتی کا اجلاس پارلیمان کا بڑا اہم ہوا اور اس میں بہرحال اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. خاص طور پر تحریک انصاف کا کہنا تھا یہ سب سے بڑی اپوزیشن ہے کہ کیونکہ ان کے بانی نے اجازت نہیں دی، لیکن دیگر بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر خاص طور پر سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل شریک نہیں ہوئے، خود ڈاکٹر مالک بلوچ شریک نہیں ہوئے، یا اچکزئی صاحب شریک نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں. میں ابھی بریک سے پہلے بھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں شریک نہیں ہوئے. اس کا جواب تو خیر انہوں نے مسکراہٹ سے دیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ آئے. ڈاکٹر صاحب اس اجلاس میں تو آپ نے شرکت نہیں کی جو ان کیمرہ اسلام آباد میں ہوا، لیکن جب جعفر ایکسپریس کے بعد کوئٹہ میں جو اجلاس ہوا وہاں پرائم منسٹر تھے اور بھی دیگر اسٹیک ہولڈر تھے، آپ کا خیال ہے کہ وہاں پر بلوچستان کے ایشوز کو خاص طور پر جو سمجھوتا ایکسپریس کا سانحہ اور واقعہ ہوا اسلام آباد میں بیٹھی قیادت سنجیدگی سے لیتی ہے، یا ان کے نمائندے جو کوئٹہ میں بیٹھے ہیں انہوں بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ جب میں سنجیدگی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو بامانی الفاظ میں، یعنی اس کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں آپ کو اعتماد میں لیا گیا. ڈاکٹر مالک بلوچ. میں سمجھتا ہوں کہ جو آلات ہیں ان کے بارے میں ہماری اور ان کی موقف میں بہت فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ توپا گیا ہے مشرف نے بلوچستان پہ. بلوچستان میں 35 سال امن تھا، 77 سے 2002 تک. آپ نے ایک جنگ توپی، 20 سال سے یہاں پہ بلوچستان جل رہا ہے. آپ اس آگ کو بجھاؤ. اب اس آگ کو کس طرح بجھاؤ گے یہ بجھانے کی ضرورت ہے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں جی اس میں ہم اس کو بات چیت کے ذریعے یہ اب اس کو حل نہیں کریں گے، ہم طاقت استعمال کریں گے.
اور ہم نے ہر وقت کہا کہ طاقت تو 20 سال سے استعمال ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی انسرجنسی ہوئی ہیں، ان میں بھی طاقت استعمال ہوا ہے، لیکن ان کا بھی الٹیمیٹ رزلٹ تو مذاکرات ہی رہا ہے نا. تو بجائے کہ ادھر لوگ مر جائیں، بے گناہ لوگ مر جائیں، تو یو شوڈ گو فار اے نیگوشیشن. فرسٹ آف آل یو اسٹارٹ کانفیڈنس بلڈنگ. اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، تو کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام کرو، لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایڈریس کرو، جابز کو ایڈریس کرو، گڈ گورننس کو ایڈریس کرو، تاکہ بلوچستان میں جو ہے نا ایک گڈ گورننس ہو، اچھے لوگوں کو جو ہے نا لگاؤ، اور وہاں پہ جو ہے نا کرپشن کو کم کر لو، ڈیولپمنٹ کو بڑھاؤ. تو فی الحال تو وہ تو طاقت کے استعمال پہ سوچ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو اگر طاقت کا استعمال سے اس لیے سوچ رہے ہیں کہ وہاں مزاحمت نہیں ہو رہی، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. خود آپ کے جو بڑے تھے وہ 70 کی دہائی میں یا اس سے پہلے آغا عبدالکریم بھی پہاڑوں پر چلے گئے تھے 48 میں، پھر 60s میں، پھر 70 کی تحریک ہے. لیکن وہ مزاحمت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت کی حکومت اور فوج کے خلاف. یہ تو بسوں سے اتار کے جو ہے غیر بلوچوں کو مارتے ہیں. ان کا ٹارگٹ تو سیکورٹی فورسز یعنی وردی والے ہیں، اور اس میں بھی رنگ نسل کو رکھتے ہیں. آپ کی بلوچستان کی جو نیشن قومی تحریک تھی، یا نیشنلزم کی تحریک تھی، یا صوبے کے حقوق کے لیے تحریک تھی، یا محرومیوں کے لیے تحریک تھی، اس میں ہم دیکھتے تھے کہ سیکولر ہوتا تھا، لبرل ہوتا تھا، ماڈریٹ ہوتا تھا. انتہا پسندی، شدت پسندی خاص طور پر نسلی مذہبی نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر مالک بلوچ، میرے خیال میں مجاہد صاحب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جتنے انسرجنسی تھے ان میں کسی بے گناہ کو نہیں مارا جاتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہاں بے گناہ جو ہے نا، کوئی اجام ہے، کوئی دوبی ہے، کوئی ٹرین پہ جا رہا ہے، کوئی بس پہ جا رہا ہے، آپ اس کے کارڈ کو چیک کرے، اس کو مار دو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بے گناہ انسانوں کا قتل جو ہے نا وہ انسانیت کا قتل ہے. ہم نے ہر وقت اس قسم کے واقعات کی، جس نے بھی کیا بے گناہ لوگوں کو مارا، جس نے مارا، ہم نے اس کی مذمت کی اور مذمتیں کریں گے ہم لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا حالات مزید خراب ہوں گے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں گورنر راج کی تو میں مخالفت کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بھی حکومت ہے، حکومت مین دی کیبنٹ which is headed by چیف منسٹر and the member of the cabinets. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو بگٹی حکومت ہے، جو صوبے کی حکومت ہے، اس کے انڈر میں فوج تو نہیں آتی، لیکن لیویز جس کو 90 ارب روپے دیے جاتے ہیں، غالباً ان کی تعداد 80,000 ہے، اور زیادہ تر کمشنر یا بیوکریٹس ان کے سربراہ ہیں. آج میں نے پڑھا کہیں کہ کچھ لیویز کے لوگوں کو برطرف کیا گیا ہے. اس پورے آپ دیکھیں کہ جو لیویز کے ذریعے بگٹی حکومت دہشت پسندوں سے لڑ رہی تھی، تو وہ تو جا کے مل جاتے تھے، ہتھیار دیتے تھے، ان کے ساتھ فرار ہو جاتے تھے. تو یہ جو سویلین حکومت کی جو ناکامی ہوئی ہے، تو ہم اسی لیے آپ سے جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے گورنر راج نہیں تو آپ بھی تو کہتے رہے نا کہ یہ انتخابات جو تھے وہ درست نہیں ہیں. کیا نئے انتخابات آنے کے بعد آپ یا اور لوگ منتخب ہوں گے، کیا وہ حل کر سکیں گے، لڑ سکیں گے ان دہشت گردوں سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ ابھی تک ان لوگوں نے آزادانہ ووٹ کے استعمال کے حق سے بھی وہ محروم ہیں. ابھی ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، پہلے الیکشن میں کچھ جگہوں پہ دھاندلی ہوتی تھی، اب اس دفعہ تو پورا کے پورا جو ہے نا ایکشن لگ گیا. جس نے زیادہ مال لگایا اس نے جو ہے نا زیادہ سیٹیں جیتی. تو اس طرح سے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے نا کہ آپ لوگوں کے ول کے خلاف بھی جاؤ. اور یہاں پہ اتنا انریسٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ ہمارے تمام روڈز بند ہیں، ہم روڈوں کے ذریعے سفر نہیں کر سکتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے لاپتہ افراد کی وجہ سے. جی ڈاکٹر مالک بلوچ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ
ڈاکٹر مالک نے اللہ تعالیٰ کے دور میں مذاکرات بھی کیے، بات چیت بھی کی، اور ان کا دور خاص طور پر حاصل بزن جو ان کے ساتھ تھے بڑا پرامنی میں کہوں گا رہا۔ مذاکرہ اس پر مزید گفتگو کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے پہلے ہم جہاں پہنچے تھے آپ نے انتخابات کے حوالے سے کہا، ایک حد تک یہ آپ ہی نہیں کہہ رہے بلکہ تمام ہی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ مشرف کے بعد بڑا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو پہلے میں نے پھر زور دوں گا کہ جو تحریکیں چلیں ان میں شدت پسندی، مذہبی دہشت پسندی اور انتہا پسندی لسانی نسلی نہیں تھی، وہ ایک ریاست یا حکومت کے خلاف تحریک تھی۔ یہ تو لگتا ہے کہ خود بلوچستان میں موجود لوگوں کے جو برسہ برس سے 100 سال سے رہ رہے ہیں، سیٹلر یا پنجابی، اور جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ تو سوری ٹو سے یہ کوئی مزاحمتی یا قومی تحریک تو نظر نہیں آتی تھی، اسی لیے میں نے زور دیا تھا ڈاکٹر صاحب۔ نہیں دیکھیں نا، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ جب شروع ہوئی تھی 2002 میں، اس وقت سی پیک نہیں تھا، سی پیک تو بعد میں آ گیا۔ اب تو ایک کنفلکٹ شروع ہو گیا کہ جی ہم سی پیک کو نہیں چھوڑیں گے، فلانے کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات مجاہد صاحب یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگوں میں انریسٹ ہوگی تو آپ کے جو دشمن ہیں یا مخالفین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے جو تینوں جو ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب سب کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہو تو وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ حالات کو 35 سال میں 77 سے لے کر 2002 تک جب حالات ٹھیک تھے تو یہ کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ کے اپنے ہاؤس جو ہے نا وہ ان آرڈر تھا، وہ ٹھیک تھا، وہ چل رہا تھا۔ جب آپ کے اپنے گھر میں آپ انریسٹ ہوں گے تو آپ کے مخالفین اور دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے۔ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اس کے معنی جو آپ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 77 سے لے کر 2002 تک حالات ٹھیک تھے تو آپ ہی لوگ اقتدار میں تھے، کوئی آ کر یہاں پر کسی چودھری نے، کسی قریشی نے، کسی کسی آفریدی نے تو حکومت نہیں کی۔ بلوچستان کے جتنے بھی چیف منسٹر دیکھیں، چاہے جمالی ہوں، چاہے رئیسانی ہوں، چاہے مینگل ہوں، آپ لوگ ہوں، آپ ہی لوگوں نے گورنمنٹ کی ہے نا۔ یہ جو محرومیاں ہیں، خود آپ کی کرپشن کرتے کون ہیں؟ جو سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ اکثریت بلوچوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ سپیک کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو منتخب نمائندوں نے اس کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا، اگر آپ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملی، ایئرپورٹ نہیں چلا، تو یہ جو یعنی اس میں سپیک کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں چائنا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ اگر اس سے اویل آپ لوگ نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر مالک دیکھیں مجھے ہم صرف سی پے کو ٹارگٹ تو نہیں کر رہے نا۔ جب 57 میں گیس نکلا اور ہمیں نہیں ملا، ہم نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا۔ جب صندوق 30 سال سے جو ہے نا 2% ہمیں مل رہا ہے، 50% چائنیز کو، 48% فیڈرل گورنمنٹ کو، اس کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ریکوڈک کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، گوادر پورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یار گوادر پورٹ تو ہمارا ہے لیکن اس کی جو ریونیو ہے اس کا 7% تو فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے، 93% چائنا کو، اور بلوچستان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اب اسی طرح اگر سی پے کے جو 50 بلین تھے، 45 بلین تھے، کتنا لون تھا، کتنا گرانٹس تھا،
ان میں تو کم از کم جو نا ان کا ایک حصہ تو 2 حصہ تو بلوچستان پہ خرچ ہونا چاہیے تھا نا. نہ آپ کا ایسٹرن جو ہے نا آپ نے کہا روٹ ہم بنائیں گے, نہ وہ بن گیا, نہ سینٹرل روٹ بن گیا. اب وہاں پہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کو ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ماں سوائے کچھ چیزیں ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ بن گیا. اب ایئرپورٹ میں کچھ کہتے ہیں کہ اس میں ایمانی گرانٹ بھی شامل ہے, فیڈرل گرانٹ بھی شامل ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں پیورلی جو ہے نا وہ سی پیک ہے. اسی طرح جو ہے نا ایک ایسٹ بے ہے جو وہ کہتے ہیں ہم نے گرانٹس کے طور پر بنایا. ایک جی ڈی اے کے ہاسپٹل کے اندر ایک ہاسپٹل بنایا ہے. تو باقی پورٹ کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. مطلب ان بلک کے جو ہے نا جو خرچہ ہوا ہے وہ بجلی پہ اگر ہوا ہے, وہ روڈز پہ ہوا ہے, وہ تو سارے جو ہے نا باقی صوبوں میں ہوا ہے نا. ہمارے ہاں تو بات ہوئی, ہم نے کہا کہ بھائی آپ دیکھیں گے پتہ نہیں 56 بلین ہے, 65 بلین ڈالرز ہے, ان میں سے کتنا جو ہے نا یہاں خرچ ہوا ہے, ان کا کتنا پرسنٹ یہاں پہ خرچ ہوا ہے. اس لیے تو بات تو کرتے ہیں. اب سی پیک پہ جب محرومیوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ریسورسز تو یہی ہیں. جب ریسورسز ایگزاسٹ ہوں گے تو پھر ابھی گیس ہمارا ایگزاسٹ ہو گیا مجاہد صاحب, پہلے 80% ہمارا پاس تھا, ابھی 18-16% ہو گیا. بلوچستان میں تو ابھی بھی سردیوں میں بھی کوئٹے میں بھی گیس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب درست کہا. چلیں میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جعفر ایکسپریس اور پھر نوشی کے واقعے کے بعد سارے ملک میں, ابھی میں اسلام آباد میں تھا, ہر جگہ اس کی بازگشت نظر آ رہی ہے. اور خدا نہ کرے فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں جی ہاتھ سے نکل گیا ہے معاملہ. آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ سیاستداں ہیں, بیلنسڈ اور متوازن سوچ رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, کھڑکیاں بند نہیں ہوئی ہیں, حالات بے قابو نہیں ہوئے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, پہاڑوں سے نیچے اتر کے یا اوپر پہاڑوں میں جا کر ان سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر مالک دیکھیں مجھے صاحب میں تو بالکل میں نے کیا ہے مذاکرات. اگر میرے مذاکرات کو وہ مان لیتے تو وہ 60-70% مسئلے تو ختم ہوئے تھے 2015 میں. ٹھیک ہے نا, میں خود گیا, میں نے مذاکرات کی, مذاکرات مثبت آ گئے. پھر سیاسی قیادت تو مذاکرات کے ہر وقت حق میں رہے ہیں. وہاں پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ڈویژن تھا. کچھ کہتے ہیں مذاکرات ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. بلوچ بڑے سینئر سیاستداں ہیں اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے. آج نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بھی ہوا. ڈاکٹر صاحب نے تو خیر شرکت نہیں کری, لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں, امید کہتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کیے تھے, مذاکرات کی میز پہ لایا جا سکتا ہے, دروازے بند نہیں ہوئے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بلدی کو اجازت دیجیے.